پہلا قانون یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم القصاص فی القتلی، فرض ہے تم پر بدلہ لینا مقتولین کا۔ اے ایمان والو، اگر کوئی مسلمان ناحق مارا گیا تو قاتل کو اس کے بدلے میں قتل کرنا یہ فرض ہے۔ اور جب ایک دفعہ سستی کی گئی، جب حضرت مولانا حبیب اللہ مختار شہید ہوئے اور ان کے رفقا، قاتل پکڑے گئے، سزا دے دی گئی، اور پھر ان کو ایک غلطی کا فائدہ دے کر چھڑا لیا گیا اور ختم کر دیا گیا کیس، اس سے قاتل کا منہ سرخ ہوا اور وہاں کے بیش بہا اور قیمتی انسانوں کو اور افراد قیمہ کو تہہ تیغ کرنے لگے۔ یہ وہی لابی ہے جو پہلے دن سے چل رہی۔ پہلے دن سے میں نے کہا کہ یہ تم نے کر کیا دیا، یہ کرنے کا کام تھا۔ پورے ملک کے مسلمانوں کو ایڑی چوٹی کا زور لگا کر ان قاتلوں کو ہر حال میں لٹکانا تھا، اور جب وہ چھوڑ دیے گئے معمولی سی بات سے اور قطعاً اس کیس کی پیروی نہیں کی گئی، یہ راضی ہو یا ناراض ہو، صاف کہتا ہوں، ذاتی تعصب اور اناد کی وجہ سے اس کیس کو سازش کے تک ختم کر دیا گیا، اور یہ نہیں دیکھا گیا کہ آخر وہ بھی ایک ادارے کے محتمم حضرت بنوری کے جانشین اور داماد اور جاننثار اور مضبوط مصنف محقق عالم تھے، تو پھر وہی گرداب چل رہا۔ گرداب جب چل پڑے پھر ڈوبنے والوں کا پتہ نہیں چلتا اس میں۔ اور بعض لوگ سمجھتے تھے کہ ہم نیوٹن ہیں تو وہ بھی بیچ میں لائے گئے۔ جب ملک میں یہ قانون نافذ ہو کہ کوئی ناحق قتل نہ کر سکے اور کوئی ظلم نہ کر سکے تو پہلے دن سے ملک میں امن قائم ہو جائے گا۔ یہ پہلا قانون ہے۔ اور دوسرا قانون، کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت، آیت نمبر 180، فرض کیا گیا تم پر جب تم میں سے کوئی مرنے لگے کہ وہ وصیت کر لے، یعنی تقسیم المال بالقانون الالہی، تقسیم المال بالقانون الالہی۔ ہر شخص کو پتا ہے کہ میں ایک پائی کسی سے ناحق نہیں لے سکتا، اور مجھے اتنا ملے گا جتنے کا میں مستحق ہوں۔ قتل و غارت گیری روک لی گئی۔ اب قتل کے وجوہات کیا ہے؟ غلط طریقے سے مال کمانا اور لوگوں سے مال چھیننا۔ قانون موجود ہے ملک کے اندر، مال کمانے کا اور مال لینے کا ایک اسلامی اصول موجود ہے، ناحق نہیں کر سکتا۔ تو لوگوں کی جان کے ساتھ اب مال محفوظ کر دیا گیا، قصاص سے جان محفوظ ہوئی، اور تقسیم المال بالقانون الالہی کے قانون سے مال محفوظ کر دیا گیا۔ اب افسران خود کس نوعیت کے ہو، کیونکہ اختیارات تو ان کے ہیں۔ تو آیت نمبر 183، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے لوگو ایمان والو روزہ فرض ہے۔ روزے کا کیا مطلب ہے؟ کہ جفاکشی سیکھ لو، بھوک پیاس سہ لو، کہیں ایسا نہ ہو کہ اپنے آرام اور راحت کے لیے ملک بیچو۔ افسران میں اور ملک کے نظم و نسق چلانے والے حکمرانوں میں جفا اور سختی سہنے کی صلاحیت ہو، اور وہ شدائد سے اور مصائب سے ڈرے نہیں، اس مشق کے لیے تیسرا قانون نافذ ہوا۔ اب پورے ملک کے طول و عرض میں پوری دنیا میں ہر کلمہ گو عاقل بالغ مسلم سے روزہ فرض کرایا گیا۔ اب ایک چوتھا قانون کہ ملک کے لوگ ناحق لوگوں سے پیسے نہ لے، رشوت ستانی جرم ہو۔ آیت نمبر 188، وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، ایک دوسرے کا مال ناحق نہ کھاؤ، وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ،
اور رشوت مت دو حکمرانوں کو، لتاکلوا فریقا من اموال الناس بالاسم والعدوان بالاسم وانتم تعلمون۔ رشوت ستانی بدترین گروہ میں، اور افسروں کو اور حکمرانوں کو کنویں کہہ دیا، کنواں ادلا یدلی کے معنی کنویں میں بول جو ہے نا ڈول اتارنا، پانی نکالنا، اور یہ قاعدہ ہے کہ کنویں سے پانی نکالا جائے تو وہ اچھا ہے، یعنی افسران سے کام لیا جائے، اور اگر باہر سے پانی کنویں کے اندر جانے لگے تو کنواں ویران ہو جائے گا۔ اگر لوگوں کے پیسے افسروں کو ملنے لگے اور رشوتیں، کل کے اخبار میں تھا کہ سبزی منڈی جو نئی بنی ہے وہاں پر الاٹمنٹ کے بدلے میں ہر شخص سے پولیس افسران نے 3 لاکھ رشوت لی، 3 لاکھ۔ یہ 4 قانون مکمل ہو گئے۔ پہلا قانون دفع ظلم، قصاص نافذ ہوا۔ دوسرا قانون تقسیم المال بالقانون الہی۔ تیسرا قانون یعنی شدائد اور مصائب کا سہنا، تحمل المشقہ والشدائد للدین والدنیا، تحمل المشقہ والشدائد للدین والدنیا۔ اور چوتھا قانون رشوت کی حرمت، رشوت ستانی پر پابندی، اور اکل المال بالباطل کو حرام کر دیا گیا۔ جب یہ 4 قوانین ملک میں نافذ ہوئے اور ملک کے حکمران اور افسران سب کے سب عدل کے مرتکب ہوئے، متصف ہوئے، تو 18 قوانین رعایا کی اصلاح کے لیے ہیں۔ اس مرحلے میں، جہاد کے مرحلے میں، جہاد کسی مقصد کے لیے ہوتا ہے، جہاد کا مقصد مار دھاڑ نہیں، جہاد کا مقصد مال لوٹنا نہیں، جہاد مقاصد کی عظمت اور تحفظ کے لیے ہوتا ہے۔ وہ مقاصد کیا ہے؟ ملک کے حکمرانوں کی اصلاح 4 قوانین، اور ملک کی رعایا کی اصلاح 18 قوانین۔ اس کو ہم کہتے ہیں القواعد المنتظمہ لتدبیر المنزل والسیاست المدنیہ۔ گھر کو آباد کرنا ہے اور پورے ملک کے اندر نظم و نسق قاعدے سے چلانا ہے، اس کے لیے ہے القواعد المنتظمہ۔ خدا کی قسم، حکمران ظالم اگر صرف سورۃ بقرہ بھی نافذ کر لے تو وہ اور پورا ملک اور ملک کا چپا چپا محفوظ ہو جاتا۔